حج کے لیے جا رہے تھے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مقام حلہ پر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیام کرنا تھا، اعلان کر دیا کہ مجھے یہاں قیام کرنا ہے۔ تو اس شہر کے اندر جو سب سے بڑا فقیر ہو، سب سے زیادہ مسکین ہو، اس کا گھر تلاش کرنا۔ اب آپ سوچو اس کے گھر میں کیا انتظام بیچارے کے یہاں ہوگا۔ تلاش کیا گیا تو ایک جھوپڑا ملا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا گیا کہ حضور مکان تلاش کر لیا گیا ہے۔ کہا چلو اس سے کہو کہ عبد القادر تمہارے یہاں قیام کرنا چاہتا ہے، اجازت ہے۔ اب اس نے جب یہ سنا تو کانپ گیا، ولیوں کے سردار اور میرے گھر قیام۔ لیکن عرب کی عادت تھی۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے، جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی ہے۔ اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت یہ تھی کہ تربیت کے مرحلے سے، تزکیے کے مرحلے سے، مجاہدے کے مرحلے سے گزر کر جب اس مقام پر پہنچے کہ نفس کے اب ورغلانے کی طاقت نہیں تھی، تو پھر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے کپڑے پہنتے تھے کہ جو وقت کا بادشاہ بھی خریدنے کے لیے سوچے۔ پھر ایسے کپڑے، لیکن پھر وہ کپڑے پہنتے تھے، کیوں پہنتے تھے؟ کیوں پہنتے تھے؟ لوگوں کو حقیر بنانے کے لیے۔ آج آدمی کیوں پہنتا ہے؟ اللہ ماشاءاللہ، یار میری پرسنالٹی بڑھ جائے، لوگ سوچیں کتنا قیمتی کپڑا پہنا ہے، اس کے سامنے تو اس کو تو میں بیٹ کر دوں۔ یہ ساری چیزیں ہماری بچیاں، عورتیں آج کی گھر کے اندر جو ہے شادیوں میں ڈریس بدلتی ہیں، نیا نیا ڈریس لیتی ہیں۔ کیوں لیتی ہیں؟ اس لیے کہ اس کے سامنے میری ویلیو بڑھ جائے، میرا کپڑا اس کے سامنے۔ غوث پاک کے سامنے کوئی ہوتا ہی نہیں تھا۔ وہ تو یہ پہنتے بھی تھے تو اللہ عز و جل کی فرمان پر۔ کیا فرمان ہے؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تیرے رب کی نعمت کا خوب خوب چرچا کرو۔ اللہ نے دیا ہے تو پہن کر بتاؤ کہ میرے رب کا مجھ پر کتنا کرم ہے، میرے رب کا مجھ پر کتنا کرم ہے، یہ ظاہر کرو۔ لیکن شان کیا تھی؟ ایک لباس ایک دن پہنتے تھے اور پھر دوسرے دن کسی سیٹ کو نہیں، کسی غریب کو دے دیا کرتے۔ ہر جمعہ کو نئے جوڑے جوتے کے پہنتے تھے اور غریبوں کو لٹا دیتے تھے۔ حج کے لیے جا رہے تھے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مقام حلہ پر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیام کرنا تھا، اعلان کر دیا کہ مجھے یہاں قیام کرنا ہے۔ تو اس شہر کے اندر جو سب سے بڑا فقیر ہو، سب سے زیادہ مسکین ہو، اس کا گھر تلاش کرنا۔ اب آپ سوچو اس کے گھر میں کیا انتظام بیچارے کے یہاں ہوگا۔ تلاش کیا گیا تو ایک جھوپڑا ملا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا گیا کہ حضور مکان تلاش کر لیا گیا ہے۔ کہا چلو اس سے کہو کہ عبد القادر تمہارے یہاں قیام کرنا چاہتا ہے، اجازت ہے۔ اب اس نے جب یہ سنا تو کانپ گیا، ولیوں کے سردار اور میرے گھر قیام۔ لیکن عرب کی عادت تھی کہ مطلب مہمان نوازی کے اندر تو ان کا جواب نہیں۔ اور آج بھی آپ چلے جائیں مدینے کے اندر تو اس مہمان نوازی کے جلوے آج بھی نظر آتے ہیں۔ مکے میں آپ کو ہاتھ پکڑ کے افطار کے لیے دسترخوان پر بٹھانے والا زیادہ کوئی نہیں ملے گا، لیکن مدینے میں تو آپ مسجد نبوی شریف میں قدم رکھیں گے تو 7 سال کا بچہ بھی ہاتھ پکڑ کے کہے گا میرے ساتھ افطار کر لو، میرے ساتھ افطار کر لو۔ یہ مہمان نوازی حضور سے انہوں نے سیکھی۔ آج کل مہمان آئے تو آدمی کا منہ لٹک جاتا ہے کہ یہ کہاں سے آ گیا، اب ہمارا کھانا اتنا کم ہو جائے گا۔ نہیں، سرکار فرماتے مہمان کے آنے سے 40 روز پہلے اللہ تعالیٰ مہمان کی روزی تمہارے گھر پر پہنچا دیتا ہے، اور جب وہ جاتا ہے تو تمہارے گھر کی بلائیں اس کے سبب سے اللہ ٹال دیا کرتا ہے۔ جب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں مہمان بننے کا تو وہ خوش کہا سبحان اللہ۔ غوث پاک نے قیام کیا۔ اب شہر والوں کو معلوم ہوا کہ غوث پاک تشریف لائے ہیں۔ پوچھا کہاں قیام ہے حضرت کا؟ کہا اس کٹیا میں قیام ہے۔ اب سب پہنچے۔ اب غوث پاک کو نذرانہ کوئی پیش کر رہا ہے، کوئی 1000، کوئی 2000، کوئی یہ کوئی وہ، اتنا دیا اتنا دیا اتنا دیا۔ غوث پاک نے ایک رات قیام کیا۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ والوں کی خدمت کرنا یہ گناہ کی بات نہیں ہے۔ لوگ سوچ رہے مولانا کو کیا کمی ہے،
لوگ بہت دیتے ہوں گے، یہ آدمی سوچتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تم اپنے ثواب کے اندر کوتاہی برت رہے ہو۔ اللہ والوں کی خدمت کرو کہ ان کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ تمہاری رزق کے اندر برکتیں عطا فرماتا ہے۔ خیر، غوث پاک کو کیا ضرورت تھی؟ جو چاہتے اس طریقے سے کرتے، اور آج کا کوئی عالم غوث پاک تو ہو نہیں سکتا۔ بہرحال وہ غوث پاک تھا، لوگ آتے تھے، خوب نذرانہ دیا، خوب دیا، اتنا دیا کہ گھر بھر گیا پورا۔ اب جب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ کرنے کا ارادہ کیا اور فرمایا چلو اب مکے چلتے ہیں، تو جب جانے لگے نا تو کہا لوگوں نے کہ حضور یہ سب نذرانہ تحفے طائف کا جس کے گھر ہم ایک رات قیام کیے سب اسی کو دے دو۔ جب سب اس کو دے دیا تو اب کیا ہوا؟ شہر کے سب سے بڑے مالداروں میں وہ فقیر شامل ہو گیا۔ تھا فقیر، ولی کا قدم پڑ گیا تو اللہ نے مالا مال کر دیا۔ یہ شان تھی غوث پاک، مال سے محبت نہیں تھی، مال کی ہرس نہیں تھی، ہرس کی تو ایک ہی بات تھی کہ اللہ کیسے راضی، اور میری بات یہ زندگی پر ذہن کے اندر محفوظ کر لو۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا اللہ سے قریب ہونے کا شارٹ کٹ راستہ کون سا ہے؟ ایک دم شارٹ کٹ راستہ کہ اس سے بندہ اللہ سے قریب ہو جائے، تو مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وہ بندوں کے دل سے ہو کر کے گزرتا ہے۔ کسی کا دل خوش کر دو تم اللہ کے قریب ہو جاؤ گے۔ یہاں دکھانے کے علاوہ کوئی کام ہے ہی نہیں۔ سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کھلانے کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اگر مجھے میرا مولا پوری دنیا دے دینا تو میں ایک ہی دن میں ساری دنیا فقیروں پر لٹاتا۔ یہ تمنا، اور ہماری تمنا کیا؟ اللہ دے دے تو یہ بنائے وہ بنائے، یہ کریں وہ کریں، ادھر گھومیں ادھر گھومیں، یہ تمنا۔ تب کوئی اللہ کا محبوب بنتا، یوں نہیں بنتا۔ جہاں اپنی ذات کو بھول جاؤ اور مخلوق تمہارے پیش نظر ہو اور اللہ کے بندے تمہارے پیش نظر ہو، تب جا کر کے بندہ اللہ کا محبوب بنتا ہے۔ تو اب آپ کی سمجھ میں بات آ گئی ہوگی کہ محبوب سبحانی یوں نہیں بنے ہیں، وہ اللہ کے محبوب یوں نہیں بنے ہیں۔ انہوں نے اپنی ساری خواہش کو اللہ کے رسول کی خواہش کے تابع کر دیا تھا۔ جو حضور کو پسند وہی مجھے پسند، چاہے دنیا کو پسند ہو یا نہ پسند ہو، اس کی پرواہ انہوں نے نہیں کی تھی۔ حاتم طائی کی سخاوت تو آپ نے سنی ہے، لیکن خدا کی قسم حاتم طائی کی سخاوت کے اندر کوئی ایک واقعہ ایسا نہیں ملتا کہ کسی سے قرض لے کر اس نے سخاوت کی ہو۔ یہ تو صرف مصطفیٰ کی ذات ملے گی آپ کو۔ رسول اعظم نے قرض لیا اور غریبوں کا پیٹ بھرا ہے، غریبوں کا سوال پورا کیا ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ غریبوں کو حقیر نہ سمجھو اور کسی مسلمان کو حقیر مت سمجھو۔